اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ ہدایت حیات انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو قوانین بنائے ہیں، ضابطے مقرر کیے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں انہیں سنن الہی کہا گیا ہے۔ سنت قانون اور ضابطہ ہے اللہ کا، اور سنن اس کی جمع ہے۔ ان قوانین کے مطابق حیات بشر طے پانی ہے۔ یہ قوانین دو قسم کے ہیں، ایک حیات انسانی کو مقصد تک پہنچانے کے لیے، اور دوسرے وہ قوانین ہیں جو انسان کو مقصد حیات سے دور کرتے ہیں۔ خسارہ و ہلاکت ان راہوں پر یا ان قوانین پر عمل کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ دو طرح کے قوانین کی ضرورت اس بنا پر ہوئی ہے چونکہ انسان صاحب اختیار ہے، صاحب ارادہ ہے۔ اگر ایک راستہ انسان کے لیے بنایا جاتا اور اسے اختیار دیا جاتا تو ایک راستے کے لیے اختیار بے معنی ہے، لا یعنی ہے۔ اختیار اور معین ایک طے راستہ آپس میں سازگار نہیں ہے۔ یا اختیار انسان سے لینا پڑے گا یا انسان کے سامنے دو راستے یا کئی راستے رکھنے پڑیں گے تاکہ اختیار اور راہوں کا آپس میں تعلق سازگار ہو جائے۔ ان قوانین میں سے جن کے اوپر چل کر یا جنہیں اپنا کر انسان مقصد حیات پا سکتا ہے، ایک سنت عہد ہے۔ عہد کا مطلب وہ ذمہ داریاں ہیں جو انسان نے اپنے دوش پر لی ہیں، وہ عہد و پیمان ہیں جو انسان نے کیے ہیں، اور ان کی پابندی اور حفاظت اس کے لیے لازمی ہے۔ مسلسل اس نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان پر قائم رہنا ہے اور ان کا پابند رہنا ہے۔ ان امور کو عہد کہتے ہیں، اور دین سارا عہد کا نام ہے، چونکہ دین ذمہ داریوں کا نام ہے، اور انسان نے یہ ذمہ داریاں قبول کی ہیں، اپنے ذمہ لی ہیں۔ ان کی پابندی اور ان کی حفاظت انسان کے لیے ضروری ہے جب تک انسان موجود ہے، وہ قائم۔ اس لیے دین سارا عہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، لا دین لمن لا عہد لہ۔ جس انسان کا عہد نہیں ہے اس کا گویا کوئی دین نہیں ہے۔ دین اور عہد آپس میں مساوی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ عہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پر زبردستی کوئی چیز ٹھونس دی جائے اور اسے جبراً کروائی جائے، یہ عہد نہیں ہوتا، اکراہ ہوتا ہے، اجبار ہے۔ عہد اس ذمہ داری کو کہتے ہیں جو خود انسان اس کو لازمی سمجھ کر، ضروری سمجھ کر، انتخاب کر کے اور اپنے ذمہ لے لے اور اسے ادا کرنے کا عہد کرے کہ میں اسے ہر صورت میں نبھاؤں گا۔ اگر ایسی ذمہ داری انسان لے لے، متعہد ہو جاتا ہے، یعنی ذمہ دار انسان۔ اور اگر ایسا عہد نہ لے، یہ بے عہد ہے، غیر ذمہ دار انسان ہے۔ اور عہد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ
اس عہد کو نبھانا ہے، وفا کرنی ہے عہد کے ساتھ۔ وفا عہد کو پابندی کے ساتھ رکھنا اور مکمل طور پر جو ذمہ لیا ہے، جس چیز کی ذمہ داری لی ہے اسے مکمل طور پر ادا کر دینا، یہ وفائے بالعہد ہے۔ اگر انسان یہ کام نہ کرے، عہد نہ لے، عہد کر کے اس کی حفاظت نہ کرے یا اسے مکمل طور پر ادا نہ کرے، وفا نہ کرے، اس کو ناقض عہد کہیں گے ہم۔ یہ عہد شکن انسان ہے، اور خداوند تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین دابہ و مخلوق یہ ہے جو بے عہد اور بد عہد ہے، وفا نہیں کرتا عہد کے ساتھ۔ اس سنت کو قرآن کریم نے مختلف آیات میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعض نمونے بھی ذکر کیے ہیں کہ عہد کرنے والے اور وفا کرنے والے کہاں پہنچتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں عہد شکن جو عہد کرتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، اس کو وفا نہیں کرتے، ان کا انجام کیا ہے، اور وہ در حقیقت اس نظام میں، خدا کے نظام میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 124 اور 125 میں اسی کا نمونہ ذکر کیا ہے، جس کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا عہد کے مصادیق بیان کرتے ہوئے۔ آیا 124 سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس کے بعد ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا دیگر عمل ذکر ہوا ہے۔ اس آیا میں ہے، آیا 124 میں، کہ حضرت ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا، یعنی ذمہ داریاں دیں، ذمہ داریوں کے امتحان لیے۔ ابتلا ایسی آزمائش اور امتحان کو کہتے ہیں جس میں شے پختہ تر ہو جاتی ہے، مضبوط تر ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی اینٹ کو، کچی اینٹ کو بھٹے میں ڈال دینا، یہ ابتلا ہے۔ کچی اینٹ کو بھٹے میں اس لیے نہیں ڈالتے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ اینٹ مضبوط ہے یا کمزور ہے، بلکہ کچی اینٹ کو بھٹے میں اس لیے ڈالتے ہیں چونکہ پتہ ہے کہ ناقص ہے، کچی ہے، خام ہے۔ جب معلوم ہے یہ خام ہے تو کیوں بھٹے میں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ پک جائے، مکمل ہو جائے، مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے، خامی اس کی دور ہو جائے اور خامی کی جگہ پختگی آ جائے، اس کے لیے بھٹے کے اندر اینٹ کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امتحانات سب اس قبیل سے ہیں اور اس زمرے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو امتحانوں میں اس لیے نہیں ڈالتا کہ یہ دیکھے کہ یہ کیسا ہے، بلکہ ہم دنیا کے امتحان اس لیے دیتے ہیں ممتحنین کو پتہ چل جائے کہ یہ کس زمرے میں ہے، کس پانی میں ہے، کس لیول پر ہے، آیا اس نے پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، یہ کچھ جانتا ہے، نہیں جانتا۔ ان امور کے لیے امتحان نہیں لیا جاتا، چونکہ ذات خدا علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا۔ ہم سب سے آشنا ہے، ہم سے زیادہ ہم سے اللہ کی ذات آشنا ہے، ہمارے قریب ہے خدا کی ذات۔ ہمارے دلوں کے راز، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا ماضی، ہمارا مستقبل، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ کیوں ضرورت پڑتی ہے اللہ کو امتحان لینے کی اور امتحانوں میں ڈالنے کی؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کو علم ہو جائے کہ ہم کیا ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہماری خامیاں دور ہو جائیں۔ جس طرح اینٹ خام ہے، اس کی خامی دور کرنے کے لیے، اس کو پکانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، بھٹے میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ خام ہے، انسان کی خامیوں کا اللہ کو علم ہے،
اور یہ خامیاں کہیں دور ہونا چاہیے، یہ خام پختہ ہونا چاہیے، یہ خام پک جانا چاہیے، یہ خام مضبوط ہو جائے، ایسا استوار ہو جائے یہ خام کہ اس کے اندر کوئی کمی کمزوری اور ناتوانی نہ رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بنائی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ابراہیم بن جائیں۔ ابراہیم ایک اچھی شخصیت تھے لیکن امام نہیں تھے۔ امام کے لیے اچھی شخصیت کو بننے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوں، کچھ توانائیاں ہوں، اس کے اندر کچھ ایسے کمالات آ جائیں تاکہ امامت کے لائق ہو جائے۔ ان کمالات تک انسان کو خود پہنچنا پڑتا ہے، اپنے اندر وہ کمالات انسان کو خلق کرنے پڑتے ہیں، حاصل کرنا پڑتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم کو خدا نے بار بار اور مسلسل آزمائشوں میں ڈالا خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ ان آزمائشوں میں پورے اترتے گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، کسی آزمائش و امتحان میں ابراہیم نے امتحان ادھورا نہیں چھوڑا اور پکتے گئے، پختہ ہوتے گئے۔ ہر مرحلے نے ایک خاص پختگی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ایجاد کی۔ جب تمام امتحانات مکمل کر لیے، اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان آیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اب شخصیت ابراہیم و ذات ابراہیم اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ اسے لوگوں کا پیشوا و امام بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ اعزاز پایا خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، وہ مجدہ لیا امامت کا، چونکہ پیشوا تھے و امام تھے، حضرت ابراہیم کے مد نظر دو چیزیں تھیں بصیرت الہی کے نتیجے میں۔ ایک یہ کہ امامت صرف میری ذات تک ہو، یہ امامت آئندہ نسلوں کے کام نہیں آئے گی، میری امامت آئندہ آنے والوں کے کام نہیں آئے گی۔ ہر نسل کو امام کی ضرورت ہے، ہر نسل کے اندر امام ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے آئندہ نسلوں کے لیے بھی امامت کا تقاضا و دعا کی خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔ اور دوسرا یہ کہ امامت کا سلسلہ اور امامت کے لیے اہل لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اہل لوگ نہ ہوئے امامت کے لیے جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور امامت کے منصب و عہدے کو سنبھال سکتے ہیں، نااہل امام بن جائیں گے، نالائق امام بن جائیں گے اور وہ باعث گمراہی و تباہی بنیں گے۔ یہ دونوں امور حضرت ابراہیم کے مد نظر تھے کہ ایک ایسا سلسلہ رہے جو امامت کے شایع نشان ہوں، حامل امامت بن سکیں۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت پیش کی کہ میری ذریت اس قابل ہو کہ ان کے اندر سلسلہ امامت قائم رہے و جاری رہے۔ اور دوسرا آئندہ نسلوں کو حضرت ابراہیم نے رکھا کہ امت مسلمہ بنے، یہ بھی دعا ہے حضرت ابراہیم کی، امت مسلمہ بنے اور اس امت مسلمہ کے اندر سلسلہ امامت بھی قائم رہے و جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول کی، چونکہ دعا قانون الہی کے مطابق تھی، اس کے خلاف نہیں تھی۔ اللہ کا قانون ہے ہدایت انسان، ہدایت انسان کے لیے امامت لازمی ہے، اس لیے مطابق قانون الہی دعا کی حضرت ابراہیم نے اور پوری بھی ہوئی، خداوند تعالیٰ نے قبول کر لی۔ لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی کہ امام ہر نسل کے لیے ضروری ہے اور امام آپ کی ذریت میں سے ہوگا، آپ کی نسل میں سے ہوگا، لیکن ظالم کبھی بھی اس عہد تک و اس منصب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ظالم اس کا سزاوار نہیں ہے، ظالم اس کا مستحق و لائق و اہل نہیں ہوگا۔ جیسا بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک قانون عام اللہ نے بنا دیا ہے کہ وہ فرد جس کی زندگی میں ظلم آیا ہو، اس نے کیا ہو، وہ امامت سے دور ہے، امامت کے لائق نہیں ہے وہ شخص۔
اور یہ بھی بتا دیا کہ ذریت ابراہیم میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. ذریت ابراہیم میں کچھ ظالمین ہوں گے اور کچھ غیر ظالم ہوں گے. جو ظالمین ہیں ذریت ابراہیم میں وہ بھی امامت کے عہدیدار نہیں ہو سکتے. حضرت ابراہیم کی ذریت میں بنی اسرائیل بھی ہیں, یہ بھی ذریت حضرت ابراہیم ہیں, چونکہ حضرت اسحاق فرزند ہیں حضرت ابراہیم کے, اور یعقوب فرزند حضرت اسحاق ہیں, اور یعقوب کی اولاد سے آگے انبیاء بھی ہیں, اور باقی قبائل بنی اسرائیل کے. یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے سے ایک خاص قبیلہ بنا, 12 قبائل بنی اسرائیل کے بنے. یہ سب ذریت حضرت ابراہیم تھے. اور دوسری ذریت حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل سے شروع ہوئی. یہ دوسرے فرزند تھے, بڑے فرزند تھے اسماعیل. ان کی اولاد سے بھی حضرت ابراہیم کی ذریت چلی, جس نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں. اس ذریت, دونوں ذریتوں میں ظالمین بھی ہیں اور دونوں ذریتوں میں غیر ظالم بھی ہیں, عباد خدا بھی ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ ذریت ابراہیم میں امامت رہے گی لیکن ظالم امام نہیں ہوگا. یہ شرط امامت ہے. اور اس آیت میں یہ قرآنی مبنا و قرآنی بنیاد ہے امامت کی, کہ امامت کا سلسلہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد شروع نہیں ہوا, بلکہ امامت کا سلسلہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے شروع ہوا ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا و اس کے بعد مسلسل ذریت ابراہیم بھی امام تھے. حضرت ابراہیم سے پہلے بھی انبیاء امام تھے, جس طرح حضرت نوح ہیں و دیگر انبیاء جو حضرت ابراہیم سے پہلے گزرے, وہ بھی امامت کا منصب رکھتے تھے اور امامت کا درجہ رکھتے تھے. وہ بھی ائمہ تھے. ان کا تذکرہ قرآن کریم میں الگ سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے. یہاں ہمارے عنوان سے مربوط مطلب اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے اللہ سے امامت کی دعا کی و تقاضا کیا, خداوند تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ امامت میرا عہد ہے اور میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچتا. ظالم اس عہد کا متعہد نہیں ہو سکتا. یہ عہد ظالم کے لیے نہیں ہے. کہ امامت کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر کیا, عنوان عہد ہے, یعنی ذمہ داری. امامت ایک ذمہ داری ہے اللہ کی جانب سے. یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے بہت ہی موزوں انسان کی ضرورت ہے, موزوں ترین شخصیت کی ضرورت ہے, عادل و متعادل انسان کی ضرورت ہے, اور پختہ انسان کی ضرورت ہے. پختہ انسان جس کو امتحانوں نے پختہ بنایا ہو, آزمائشوں نے اس کو پختہ بنایا ہو, الہی آزمائشوں سے گزرا ہو اور اس پختگی تک پہنچا ہو, وہ سزاوار امامت ہے. اور جو ان امتحانوں سے نہ گزرا ہوا ہو اور اتنی پختگی اس کے اندر نہ ہو, عہد و ذمہ داری امامت کے لائق نہیں ہو سکتا. لا ینال عہد الظالمین, یہ ذمہ داری امامت کی ظالم تک نہیں پہنچ سکتی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, آیا 125 میں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا گھر بنائے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے خدایا ہماری ذریت سے امت بنا, امت مسلمہ. یہ دعائے حضرت ابراہیم ہے. ہم میری ذریت میں امامت بھی بنا اور میری ذریت میں امت بھی بنا. چونکہ امامت بغیر امت کے اور امت بغیر امامت کے یہ مکمل نظام الہی نہیں ہے. اگر امامت ہو امت نہ ہو, یہ امامت عملی نہیں ہوتی.
امام ہو لیکن امت نہ ہو، جیسے اس وقت ہے۔ امام موجود ہیں، امام عصر ذریت حضرت ابراہیم سے، لیکن امت نہیں ہے۔ ماننے والے ہیں لیکن ان کے شکل امت کی نہیں ہے، عوام ہیں، اقوام ہیں، قبائل ہیں، احزاب ہیں، تنظیمیں ہیں، گروہ ہیں، شخصیتیں ہیں، برادریاں ہیں، موجود تو ہیں لیکن امت نہیں ہے۔ اور ذریت ابراہیم بھی ہے، اس وقت سادات بھی فراوان ہیں اولاد ابراہیم سے، لیکن وہ سادات امت کی شکل میں نہیں ہیں۔ بس امام ہیں لیکن امت کے نہ ہونے کی وجہ سے امامت کا نظام معطل ہے، لاگو و نافذ نہیں ہے۔ لوگ سایہ امامت میں زندگی بسر نہیں کر رہے، سایہ طاغوت میں ہیں۔ امامت کا تلفظ زبانوں پر ہے، امامت کا تصور ذہنوں میں ہے، لیکن سروں پہ سایہ طاغوت کا ہے، امامت کا نہیں ہے۔ کیوں کہ دعائے دوم حضرت ابراہیم کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو، ابراہیم و اسماعیل کو اپنا مسلم بنا، اپنے سامنے تسلیم رہنے والوں میں سے بنا، کہ صرف تیرے سامنے تسلیم رہیں اور تیرے علاوہ کسی کے سامنے تسلیم نہ ہوں۔ چونکہ انسان کو زندگی میں بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دباؤ انسان کو جھکا دیتا ہے۔ مالی دباؤ ہے، خواہشات کا دباؤ ہے، معاشرتی دباؤ ہے، عوامی دباؤ ہے، ہر طرح کا دباؤ انسان کو تسلیم ہونے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ طاغوت کے سامنے، ظالم کے سامنے، مستکبر کے سامنے، فرعون کے سامنے، ستمگر کے سامنے، سرمایہ دار کے سامنے جھک جائیں، تسلیم ہو جائیں، مان جائیں اس کو، چونکہ اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کا زور زیادہ ہے، اس کے افراد زیادہ ہیں، اس کی فوج زیادہ ہے، اس کی نفری زیادہ ہے، بس اس کے سامنے آپ تسلیم ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اجعلنا مسلمین لک، صرف تیرے سامنے تسلیم ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم آخر تک سوائے اللہ کے کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے۔ گھر میں اپنے بزرگ تھا، بزرگ خاندان، اور وہ غیر معمولی بزرگ تھا، وہ معاشرے کا بڑا انسان تھا، اور عالم تھا، فاضل تھا، کاروباری تھا، سرمایہ دار تھا، درباری تھا، آزر ابراہیم کے گھر کے اندر اور سرپرست ہے ابراہیم کا، اس کے سامنے بھی تسلیم نہیں ہوئے۔ ایک طاغوت گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آزر، شیعہ مانتے نہیں ہیں کہ والد ہے، اب قرآن نے اب کہا ہے، لیکن علماء شیعہ وہ کہتے ہیں کہ اب یعنی سگا والد نہیں ہے، چچا ہے یا کفیل ہے یا رشتہ دار ہے یا بڑا ہے۔ باہر کے حضرت ابراہیم نے انہی کے سائے میں پرورش پائی، آزر کے سائے میں، کفیل تھا، خرچ اخراجات سارے آزر نے دیے حضرت ابراہیم کے لیے، اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے۔ گھر میں اگر اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے، اس طاغوت کے سامنے، آزر کے سامنے، بتگر کے سامنے، بت پرست کے سامنے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بار بار اپنی بزرگی کا احساس دلاتا ہے کہ میں تیرا بڑا ہوں، میں تیرا بزرگ ہوں، تو میری بات نہیں مانتا، تو میرے سامنے تسلیم نہیں ہوتا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ امام نہ بن سکتے۔ اس وقت حضرت ابراہیم بھی نعوذ باللہ آزر کے سامنے تسلیم ہوتے تو اسی کی فیکٹری میں چلے جاتے بت بنانے کی، اور اسی کے کاروبار میں چلے جاتے۔ جدھر یہ بزرگ جہاں جا رہا ہے، کسی حکومتی شعبے میں حضرت ابراہیم کو بھرتی کروا دیتا، کہیں جاب دلوا دیتا۔ آزر نمرود کے سسٹم میں آزر بڑی اہمیت تھی، عزت تھی اس کی، چونکہ معبد کا والی بھی تھا، یہ جو عبادت گاہ تھی مرکزی، اس کا متولی بھی تھا آزر، یعنی سرکاری محکمے کا، اور مالدار بھی تھا، بت بناتا تھا اور پیشوا تھا، مذہبی بت پرستی کا پیشوا تھا۔ جاب کے بہت مواقع تھے، اور بار بار کہتا بھی تھا حضرت ابراہیم کو کہ جو راہ آپ نے اپنائی ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی، آپ کو نوکری نہیں ملے گی، آپ کو زندگی نہیں بنے گی، نصیحتیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے اس گھریلو طاغوت کے مقابلے میں قیام کیا، اس کو رد کیا، پہلے اس کو سمجھایا کہ غلط سوچ ہے تمہاری، غلط انداز ہے تمہارا، غلط روش ہے تمہاری،
سمجھوتا نہیں کیا، آخری امید تک رکھی اس سے، اور اسے یہ بھی کہا کہ تیرے لیے میں دعا بھی کروں گا کہ خدا تجھے ہدایت دے۔ جب دیکھا کہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، سریعاً حضرت ابراہیم نے کہا کہ آج سے میں تیرا برخوردار نہیں ہوں، آج سے میں تیرا تحت کفالت نہیں ہوں، آج سے میں تیرا دشمن ہوں، تیرے سلسلے کا، تیرے تفکر کا، تیرے انداز کا، تیری راہ کا دشمن ہوں، عدو لک، آج سے مجھے اپنا دشمن سمجھنا۔ بس یہ جو فرمایا کہ خدایا اپنے علاوہ صرف اپنے سامنے تسلیم رکھ، ہمیں کسی اور کے سامنے ہمیں تسلیم نہ کر، چونکہ زندگی کے دباؤ اتنے پڑتے ہیں انسان پر کہ بعض اوقات انسان طاغوت کے پاؤں پہ جہاں جھکتا ہے مشکلات کی وجہ سے۔ فرض کریں اگر بہت انقلابی شخص ہو، کیس بن جائے اس پر، عدالت چلا جائے، اب جیل سے نکلنے کے لیے ہر ایک کی محنت سماجت کرے گا، پھر تسلیم ہو جائے گا، اپنے اوپر سے دباؤ کم کرنے کے لیے پھر کسی کے سامنے تسلیم ہو جائے گا، مالی مدد کی ضرورت ہے تسلیم ہو جائے گا، اجتماعی امدادی اس کی ضرورت ہے تسلیم ہو جائے گا۔ اجعلنا مسلمین لک، اے خدا صرف اپنے سامنے مجھے تسلیم، اور ہم دونوں کو صرف اپنے سامنے تسلیم رکھ، تیرے مسلم ہو، تیرے علاوہ کسی کے سامنے تسلیم نہ ہو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت سے ایک مسلم امت بھی بنا، ہماری اولاد اور ہماری نسل میں سے امت مسلمہ بھی بنا، تسلیم، اللہ کے سامنے تسلیم ہونے والی امت، اس کو امت مسلمہ کہتے ہیں۔ امت مسلمہ، بایولوجیکل امت مسلمہ وہ ہوتی ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو اور ہر ایک کے سامنے تسلیم ہو، یہ بایولوجیکل امت مسلمہ ہے۔ پیدائشی، بائی برتھ امت مسلمہ ہے، نہ امت ہے نہ تسلیم ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کے سامنے تسلیم ہے، نفس کے سامنے تسلیم ہے، خواہشات کے سامنے تسلیم ہے، طاغوت کے سامنے تسلیم ہے، مال کے سامنے تسلیم ہے، دنیا کے سامنے تسلیم ہے، دنیا داروں کے سامنے تسلیم ہے، فقط اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے افراد ہیں، نہ امت ہے ورنہ مسلم، مسلم جو خدا کے سامنے تسلیم ہو۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے امامت کا جب تمغہ پایا، عنوان و اعزاز امامت، قال انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، امامت میری ذریت میں بھی ہو، چونکہ نجات کا راستہ امامت ہے۔ اگر امام ذریت میں ہو، امت ذریت میں نہ ہو، پھر بھی فائدہ نہیں۔ اگر ذریت ابراہیم میں امت بن جائے، امام نہ ہو، پھر بھی فائدہ نہیں۔ امام بھی میری ذریت سے ہو، امت بھی میری ذریت سے ہو، دونوں میری ذریت سے ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ ظالم دونوں عہد پر نہیں پہنچ سکتے، ظالم امام نہیں بن سکتے اور ظالم امت بھی نہیں بن سکتے۔ ظالم ظالموں کے تابع رہ سکتے ہیں، ظالم تسلیم ہوں گے لیکن ظالمین کے سامنے، ستمگروں کے سامنے، طاغوتوں کے سامنے۔ قرآن کا قانون ہے، اسے بیان کریں گے۔ ایک اور سنت خدا ہے، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، پاک امت کے لیے پاک لیڈر اور ناپاک امت کے لیے ناپاک لیڈر۔ الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، خبیث لوگوں کے خبیث رہنما اور طیب لوگوں کے طیب رہنما، امت طیبہ کے طیب رہنما اور امت خبیثہ کے خبیث رہنما۔ یہ قانون عام ہے، میاں بیوی سے عام ہے، یوں نہیں کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے جیسا عموماً ان آیات کا ترجمہ مترجمین کرتے ہیں، نہ، پاکیزہ امور پاکیزہ انسانوں کے لیے ہیں، پاک حکومتیں پاک لوگوں کے لیے ہیں، پاک رہبر پاک لوگوں کے لیے ہیں، مسلم رہبر مسلم امت کے لیے ہیں، اور جب امت ظالم ہوگی خواہ نخواہ اس کے رہبران بھی ظالمین میں سے ہوں گے۔ امامت عہد خدا ہے، ذمہ داری ہے جس کی پابندی و حفاظت لازمی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے مرکز بنایا، بیت بنایا، لوگوں کا مرکز، مثابہ مرکز کو کہتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، عوامی مرکز بنایا ہم نے کعبہ، وَأَمْنًا، اور اس کو امن کا مقام بنایا، حرم بنایا، محفوظ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں کے لیے بنا دیا، یہ بیت بنایا ابراہیم نے تھا لیکن لوگوں کے لیے، کہ لوگ آئیں اس مرکز میں آ کر اجتماع کریں اور اپنا دین سیکھیں، راہ خدا سیکھیں۔ جب یہاں پر آئیں اس مرکز میں تو فوراً حملہ نہ کر دیں پتھروں کے اوپر چومنے کے لیے فقط، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیوں آئے ہیں۔ چونکہ اکثر لوگ اس کعبہ میں جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کعبہ ایک مقدس کرنٹ سے بھرا ہوا ہے، اس کی فضاؤں میں نورانی مقدس کرنٹ دوڑا ہوا ہے، اور جو ہی انسان اندر داخل ہوتا ہے فوراً، جس طرح آپ کسی ٹھنڈے کمرے میں اے سی میں داخل ہو جائیں تو وہ ٹھنڈک فوراً آپ کے پورے جسم کو لگتی ہے، اسی طرح کعبے کے اندر ایک کرنٹ ہے تقدس کا، جو ہی انسان کعبے میں جاتا ہے یہ کرنٹ انسان کے پورے وجود پہ چھا جاتا ہے، وہیں پہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، وہیں پہ ساری برکتیں وجود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے، کرنٹ کا گھر نہیں ہے، کرنٹ ہاؤس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مرکز ہے عوام کا۔ یہاں بلایا ہے آپ کو کچھ عمل کرنے کے لیے، کچھ کام کرنے کے لیے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے تم نے؟ مقام ابراہیم ڈھونڈنا ہے۔ مقام ابراہیم سمبولک طور پر، تمثیلی طور پر ایک جگہ ہے، خاص نقطہ ہے جہاں پر ایک مینار ہے، ابھی انہوں نے ایک باکس بنایا ہوا ہے کعبہ کے ساتھ، یہ سمبولک مقام ابراہیم ہے، علامتی مقام ابراہیم ہے، مکان ابراہیم ہے۔ اصل قرآن جو دعوت دے رہا ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام قیام سے ہے، جائے قیام کو مقام کہتے ہیں، جہاں قیام کیا جائے، کھڑا ہوا جائے، کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام کہتے ہیں، اور جہاں بیٹھا جائے اس کو مقام کے بجائے مقعد کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ، قعود کی جگہ، مقاعد یا مقعد۔ جیسے مجلس جلوس کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں، پاکستان میں چلنے کا نام جلوس رکھا ہوا ہے۔ مجلس جائے جلوس، مکان جلوس، مسجد جائے سجدہ، جائے سجود، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، مقام جہاں قیام کیا جاتا ہے، جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے اس کو مقام کہتے ہیں۔ مسجع جہاں لیٹتا ہے انسان، بستر مسجع ہے، لیٹنے کی جگہ کو مسجع کہتے ہیں عربی زبان میں، قرآن میں۔ آپ نے مقام ابراہیم کا ڈھونڈنا ہے، خوب ابراہیم کا مکان نہ، مقام۔ مقام ابراہیم یعنی جائے قیام، جہاں ابراہیم نے قیام کیا اللہ کے لیے، جہاں ابراہیم نے قیام کیا نمرود کے خلاف، جہاں ابراہیم نے قیام کیا بندگی کے طور پر، جہاں ابراہیم نے قیام کیا قربانی کے لیے، جہاں ابراہیم نے قیام کیا شیطان کو سنسار کرنے کے لیے، جہاں پر ابراہیم نے قیام کیا خدا کی خاطر ہر آزمائش میں اترنے کے لیے۔ آپ نے کعبہ میں جا کر، مرکز میں جا کر، عوامی مرکز میں جا کر مقام تلاش کرنا ہے ابراہیم کا، جائے قیام، اور پھر اس کے اوپر جا کر آپ نے نماز ادا کرنی ہے، احترام، تقدیر و تحسین کے طور پر خراج تحسین پیش کریں ابراہیم کو، کہ مقام ابراہیم پر نماز قائم کریں جا کر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل دونوں باپ بیٹے سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود،
کہ میرے اس گھر کو پاک رکھیں، پاکیزہ رکھیں، پاک رکھیں میل کچیل سے، پاک رکھیں اس کو گندگی کوڑا کرکٹ سے، پاک رکھیں اس کو ظاہری نجاست سے۔ لیکن اب یہ چیزیں اگر آ بھی جائیں تو گھر ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر خانہ کعبہ میں مٹی گرد و غبار پڑ جائے، حضرت ابراہیم کا کام کعبہ کو پاک رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جھاڑ پھونک روز کرتے رہیں، جیسے کوئی صفائی کرنے والا عملہ ہوتا ہے کہ ان کا کام صبح و شام مسجد دھونا، صاف کرنا، پونچھا لگانا۔ یہ نہیں تھا ماموریت ابراہیم، فقط گرد و غبار صاف کرنا نہیں ہے۔ طاہرہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھنا ہے، غیر اللہ سے پاک رکھنا ہے، غیر الہی عمل سے پاک رکھنا ہے، غیر الہی فکر سے پاک رکھنا ہے، غیر الہی اخلاق سے پاک رکھنا ہے، غیر الہی رویوں سے پاک رکھنا ہے اس گھر کو، طائفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور عاکفین کے لیے، اور رکع السجود، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہم نے ابراہیم سے عہد لیا، یہ ذمہ داری لگائی، ایک ذمہ داری، ایک امتحان پہلے لیا، اس امتحان کو پورا کرنے کے نتیجے میں امامت عطا ہوئی۔ اب دوبارہ پھر عہد لیا ہم نے امام بننے کے بعد، اور وہ یہ کہ اب اس مرکز کو آباد کرنا ہے۔ چونکہ آپ امام ہیں، امام اصل مرکز امت امام ہے، لیکن ایک زمینی یا مکانی مرکز کی ضرورت ہے جو کعبہ ہے۔ کعبہ کو آپ نے تعمیر کرنا ہے، کعبہ کو آباد کرنا ہے، کعبہ میں آپ نے امامت کرنی ہے، کعبہ میں لوگوں کو ندا دینی ہے، کعبہ میں آپ نے اذان کہنی ہے، کعبہ میں ساری امت اسلامیہ کو اکٹھا کرنا ہے، کعبہ میں ان کو خطاب کرنا ہے۔ یہ آپ کی ماموریت ہے، ابراہیم کی ماموریت ہے، یہ عہد ہے آپ کا، یہ ذمہ داری ہے آپ کی امام بننے سے اور امام بننے کے بعد، یہ ذمہ داری ہے جس کو آپ نے نبھانا ہے۔ سورہ توبہ میں، سورہ توبہ میں سب سے زیادہ عہد کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور آیت ہے، اسے بھی مشاہدہ کر لیں، آیا 177 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے۔ اس مضمون کی ایک آیت پہلے بھی گزری ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے، چونکہ دین اللہ نے بنایا ہے، دین کے احکام، دین کے ضابطے، دین کے معیارات، دین کی اقدار اللہ نے بنائی ہیں۔ لوگوں کا ایک ہنر یہ ہے، بعض خصوصاً پیشہ وروں کا، کہ وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں خود دین بناتے ہیں، گڑھتے ہیں، خود ساختہ دین، معیارات خود بناتے ہیں، موازین خود بناتے ہیں، احکام خود بناتے ہیں، دستورات خود بناتے ہیں۔ جیسے رسومات ہیں، رسومات دین ہے ساختہ دست بشر، انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا دین، یہ رسومات ہیں جو ہم نے خود بنا لی ہیں۔ فرائض، عبادات، ذمہ داریاں، یہ سب اللہ نے بنائی ہیں۔ اب جب ہمارے پاس بات پہنچی، ہم نے خود بھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر دیں، اضافہ کر دیں، ڈال دیں، اور پھر اس کے پابند ہو گئے کہ یہ بھی دین ہے، بلکہ دین سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں رسومات کو۔ جیسے جنتری میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو واجب العمل سمجھتے ہیں سارے۔ قرآن پہ جو لکھا ہوا ہے یہ کرنٹ کے لیے ہے، مقدس کرنٹ۔ قرآن کو چھوؤ، بیمار چھوئے، شفا کا کرنٹ اس کے اندر چلا جائے گا، بے روزگار چھوئے، رزق کا کرنٹ اس کے اندر چلا جائے گا، اگر امتحان میں پاس ہونا ہے اس کو چھوئے، پاس ہونے کا کرنٹ اس میں چلا جائے گا۔ قرآن کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ یہ ایک مقدس ثواب کی کتاب ہے، اس کو چھونے سے انسان کے اندر ساری برکتیں آ جاتی ہیں۔ عمل کس پر کرنا ہے؟ جنتری پر کھول کے یہ دیکھنا ہے ناس کیا ہے، صاد کیا ہے، ذائچہ کیا کہتا ہے، ستارہ کیا کہتا ہے، نجومی کیا کہتے ہیں، انگوٹھی کیا کہتی ہے، عقیق کیا کہتا ہے، فیروزہ کیا کہتا ہے۔ یہ
ایمان ان چیزوں پر ہے. اصل ان کا اعتقاد یہ ہے کہ عقیق و فیروزہ سے ہمیں رزق ملتا ہے. اللہ سے بیچ میں تعاون مانگ لیتے ہیں کہ خدایا یہ عقیق جو ہے یہ کام کرتا رہے اپنا. وہ کسی شخص نے ایران میں بکس لگائے ہوتے ہیں انہوں نے صدقے کے لیے, جگہ جگہ اوپر لکھا ہوتا ہے حدیثیں کہ صدقہ حادثے سے بچاتا ہے, صدقہ ناگہانی موت سے بچاتا ہے, صدقہ ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. ایک آدمی روڈ کراس کر رہا تھا, چوک میں صندوق رکھا ہوا تھا, اس نے جیب سے نکالے پیسے ڈالے صندوق میں, صدقے والے میں, اور روڈ کراس کیا. دائیں بائیں نہیں دیکھا, جو کہ صدقہ جو ڈال دیا ابھی صندوق بچائے گا ہمیں. نہ دائیں دیکھا نہ بائیں, اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, گر گیا. یہ ابھی اٹھ نہیں پا رہا تھا, اٹھ رہا تھا. ایک اور آدمی آیا, اس نے بھی وہ پڑھا کہ صدقہ حادثے سے بچاتا ہے, اس نے بھی پیسے نکالے. جب ڈالنے لگا تو یہ پہلے جس کو لیٹا ہوا تھا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس نے اس کو اشارہ کیا کہ ڈالو. نہیں, پیسے نہیں ڈالو, کام نہیں کر رہا ہے یہ. وہ اسی طرح بعضوں کی انگوٹھیاں کام نہیں کر رہی ہیں, سگنل نہیں جا رہا ہے, ابھی پاس نہیں ہو رہا ہے. انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے پھر بھی کاروبار نہیں ہے, انگوٹھی پہنی ہوئی ہے پاس نہیں ہوا, انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, بیٹا مانگ رہا تھا, انگوٹھی پہن کے بیٹی ہو گئی. بس اس کا مطلب ہے کہ نگ کام نہیں کر رہا ہے, نگین صحیح کام نہیں کر رہا ہے, 2 نمبر دیا ہے. یہ چیزیں جنتری نے سکھائی ہیں, یہ انسان کے خود ساختہ معیارات ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین بنایا, احکام بنائے, قواعد بنائے, ضابطے بنائے, معیارات بنائے, کتابوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے اور ائمہ کے ذریعے ان کو لوگوں تک پہنچایا. ان کی پیروی کرو. لیکن آپ جس جگہ پر جائیں وہاں پر لوگوں کے خود ساختہ احکام بھی موجود ہیں, خود ساختہ معیارات بھی موجود ہیں, خود ساختہ ان کے سارا کچھ موجود ہے. مثلا شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نکاح کرو, لیکن انڈیا میں شادی کریں, نکاح ہو یا نہ ہو, مہندی ضرور ہونی چاہیے, مائیاں ضرور ہونی چاہیے. نکاح مولانا نہ بھی آیا تو خیر ہے, رشتہ دار ہیں آپس میں ہو جاتا ہے, لیکن مہندی ضرور ہونی چاہیے, یہ پتاشے ضرور ہونے چاہیے, یہ ریوڑی ضرور ہونی چاہیے, یہ چھوارا ضرور ہونا چاہیے, یہ کام ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوا شادی مشکل کا شکار ہو سکتی ہے, بعد میں پریشانیاں اس خاندان کو لاحق ہو سکتی ہیں. رسومات, پہلے ایک آیت گزری ہے جس میں کچھ لوگوں کا ذکر تھا جو بات بات پہ عہد کر لیتے تھے کہ یہ کام جب تک نہیں ہوتا میں دروازے سے اپنے گھر نہیں آؤں گا, پچھواڑے سے آؤں گا. یہ مرد تھے اس زمانے کے, اس قسم کے عہد کر لیتے تھے. جیسے ابھی عہد کر لیتے ہیں, میں جوتے نہیں پہنوں گا, میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گا, میں کٹنگ نہیں کروں گا, میں اس وقت تک یہ کام نہیں کروں, اس وقت گھر ہی نہیں آؤں گا. بعض ایسے گھر ہی نہیں آتے اس وقت تک جب تک کام نہ ہو جائے. یہ خود ساختہ ان کے اپنے معیارات ہیں. انہیں سمجھایا گیا کہ یہ بر نہیں ہے, یہ نیکی نہیں ہے. پھر بعد میں ان کے تذکرے چرچے بھی ہوتے ہیں, دیکھو فلاں اتنے سال ہو گئے ہیں گھر نہیں آیا, کیوں نہیں آیا, اس نے عہد کیا ہوا ہے جب تک میں یہ کام نہیں کرتا واپس نہیں آتا. غلط کیا ہے, خود ساختہ معیار بنا لیا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس طرح کا عہد کرو؟ سر میں تیل ڈالو, پاؤں میں جوتا ڈالو, آپ کپڑے پہنو, آپ معمول کی زندگی. بعض کہتے ہیں میں یہ کھانا نہیں, گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک یہ کام نہیں کرتا, شربت نہیں پیوں گا, میٹھا نہیں کھاؤں گا, فلاں نہیں کروں گا. اس طرح کے عہد خود ساختہ آپ کے اپنے خاندان میں بھی ممکن ہے کسی ایسے گبرو نے ایسے عہد کیے ہوئے ہیں. اور پھر لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں سے, دیکھو جی اتنا پیدل چلا, بغیر جوتے کے چل کے گیا ہے, اتنے شہروں سے گزر کے گیا ہے. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا بغیر جوتوں کے جاؤ. یہ خود سے اپنے اوپر ٹھونس لیا ہے آپ نے, میں یہ کام کروں گا, میں وہ کام کروں گا. ایک اور طبقہ ایسا ہے جنہوں نے خود ساختہ طور پر اقدار, خود ساختہ بر, خود ساختہ نیکیاں بنائی ہوئی ہیں. جی ہمارے خاندان میں نیکیاں ہم اس طرح سے کرتے ہیں, ماہ رمضان میں یہ کام کرتے ہیں, ماہ فلاں میں یہ کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے گھر والے بل بیٹھ کر مشرق کی طرف منہ کر لیتے ہیں, مغرب کی طرف منہ کر لیتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں, فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, جب محرم آتا ہے تو چارپائی الٹی کر دیتے ہیں کہ الٹی چارپائی پہ سونا ہے. یہ اپنی طرف سے ایک عہد ہے ان کا.
حکم کسی نے نہیں دیا آپ چارپائی پہ سو، چارپائی الٹی کر کے سو، سیدھی کر کے سو، فرش پہ سو. اس قسم کا کوئی حکم نہیں آیا کہ محرم میں کیسے سونا چاہیے، چارپائی کہاں ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی ایسا دستور نہیں ہے، خود ساختہ ہے، خود بنا لیا ہم نے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. بعض ایسے ہیں وہ لٹ رکھ لیتے ہیں ایسے. اب تو ویسے بھی مشابہت عورتوں مردوں کی ختم ہو رہی ہے. عورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں اور مرد عورتوں کی طرح زلفیں رکھتے ہیں. ابن انشاء یادش بخیر مزاحیہ طنز نگار، انہوں نے ایک مضمون میں لکھا کہ میں کراچی میں بس میں بیٹھا، سیٹ آگے راستہ بلاک تھا، تو میں نے ایک صاحب کو کندھوں پہ ہاتھ مارا. میں نے کہا بھائی جان ذرا راستہ دینا. تو اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ بھائی جان نہیں تھے بلکہ وہ بہن جان تھی. وہ پھر معذرت کی کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا آپ نے شکل بنائی ہوئی ہے مردوں والی. تو میں تھوڑا جھیپ گیا کہا. پھر اس کے بعد پھر اسی طرح سے ہوا، بس میں بیٹھا تو آگے مجھے لگا ایک محترمہ کھڑی ہوئی ہیں، تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، ویسے ان سے کہا کہ بہن ذرا اجازت دے میں آگے چلا جاؤں. تو بہن نے مڑ کے دیکھا تو مونچھیں بھی تھیں ان کی، زلفیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے. تو میں سمجھا لڑکی ہے، عورت ہے یہ. اب یہ تمیز مٹ گئی ہے. اسی طرح خود ساختہ طور پر اپنے لیے ہولیے بنانا، میں یہ ہولیہ بنوں گا، اتنے دن یہ کام نہیں، اتنے دن مونچھ نہیں کاٹوں گا، اتنے دن داڑھی نہیں رکھوں گا، اتنے دن فلاں نہیں کروں گا. خود ساختہ معیارات. بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو منہ کریں یا مغرب کو منہ کریں، ادھر سے جائیں یا ادھر جائیں. بعضوں نے خود ساختہ ہم اتنے دن فلاں شہر میں رہتے ہیں، اتنے دن اس شہر میں رہتے ہیں. یہ قدیم سے ہمارا سلسلہ ہے، 100 سال سے آبائی جاری ہے، قائم رہیں. ان کو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس البر. یہ سورہ بقرہ کی آیا 177 میں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کو منہ کر کے بیٹھو یا مغرب کو منہ کر کے بیٹھو اور کہو یہ بڑی نیکی ہے. پتھر پہ جا بیٹھو، ٹائل پہ جا بیٹھو، گھاس پہ جا بیٹھو، مٹی پہ جا بیٹھو، یہ بر نہیں ہے، یہ خود ساختہ باتیں ہیں تمہاری. بر ہے کیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. دین کیا ہے؟ دین یہ نہیں کہ ہم خود ساختہ معیار بنا کے اور رسومات بنا کے اور ان کے پابند ہو جائیں. دین ایمان ہے، بر ایمان ہے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر، والملائکہ ملائکہ پر. اب ہم نے ملائکہ کو بیچ میں چھوڑ دیا. دین کا بر کا ایک حصہ ملائکہ پر ایمان ہے. اور ہماری دلچسپی جنوں کے ساتھ زیادہ ہے. جن پر ایمان، جن سے رابطہ، جن بابا اور جن بابوں کے جو کارنامے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی تباہ کی ہوئی ہے، غریبوں کی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، کھیل بنایا ہوا ہے جن بابوں نے. فساد کا منبع یہ افراد ہیں جو بیماریوں کو جن کہتے ہیں اور پھر وہ جن نکالتے ہیں. یہ جن خود ہوتے ہیں، یہ بھوت ہیں، یہ جن بابے بھوت ہیں. اصل بیماری یہ ہے معاشرے کے اندر. ان سے نجات ملے، اور ان سے نجات اس وقت ملے گی جب لوگوں میں شعور آئے گا، بصیرت آئے گی، بیداری آئے گی، آگاہی آئے گی. ان بھوتوں سے، جن بابوں سے نجات ملے گی. کتنے پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، متدین لوگ، کوئی ایسا حادثہ جس کی انہیں علت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ جن بابوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جن ہے. فرض کریں وہ خاتون خانہ انڈیا پکاتی ہے، موبائل پہ باتیں کرتی رہتی ہے، چولہے پہ برتن رکھ کے انڈی چولہے پہ چڑھا کے پھر موبائل آن کر کے اپنی طرف سے 5 منٹ بات کرتی ہے. وہ ویسے موبائل کمپنی کی طرف سے 55 منٹ نوٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر. 55 منٹ بات کرتی ہے، ہنڈی جل جاتی ہے. پھر کہتی ہے کسی نے کوئی دم کر دیا ہے. روز ہنڈیاں جل جاتی ہے، روز جل جاتی ہے، یہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. پھر جن والے بابے کے پاس جاتی ہے کہ میری ہنڈی روز جل جاتی ہے، کیا کریں؟ وہ پھر اس کہتا ہے بچی تیرا جن میرے پاس ہے، بھوت تیرا میرے پاس ہے، مجھے پتہ ہے کس نے تیری ہنڈی پہ بندش کی ہوئی ہے. وہ بچی پھر اس کی مرید بن جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. اس کی ہنڈی اور تباہ ہو جاتی ہے، بابے کی ہنڈی ٹھیک ہو جاتی ہے.
بے شعوری یہ محض ہے. نجات دیں اپنے گھروں کو. یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. خواتین زیادہ اس میں مبتلا ہیں, مرد بھی ان کی دیکھا دیکھی اس کے اندر مبتلا ہیں. گناہ ہے, شرک ہے. جن باب عامل نمونی یہ نجومی, یہ نہیں ہے ہدایت کے لیے آپ کے, نہ نجات کے لیے کسی کام کی, نہ شفا ان کے پاس ہے. اگر یہ کسی کام کے ہوتے آبرو مندانہ اپنی کوئی روزگار ڈھونڈ لیتے. اگر ان میں کوئی ذرا سا ہنر ہوتا تو یہ کوئی جاب ڈھونڈ لیتے, کوئی محنت مزدوری کرتے, اپنے گھر کے لیے پیٹ پالتے, بچوں کا حق حلال طریقے سے کما کے, دھوکہ دے کے, فراڈ دے کے لوگوں کو اس طرح سے نہ کماتے. جن کے بجائے ملائکہ کے پیچھے رہو. بر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, والکتاب قرآن پر ایمان, والنبیین نبیوں پر ایمان. یہ ایمان ہے. اللہ, یوم آخرت, ملائکہ, کتاب اور انبیاء, ان پر ایمان لانا یہ درست ہے, یہ دین ہے, یہ بر ہے. اب دوسرا حصہ عمل کا ہے. عمل ایمان کے بعد عمل صالح, دوسرا حصہ یہ ہے. کیا حصہ ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, مال دینا باوجود محبت کے, کیونکہ حب مال سب کے پاس ہے, ضرورت ہے سب کو, اپنی ضرورت کے باوجود مال دینا. مال سب کی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے, لیکن اس ضرورت کے باوجود آپ مال دیں راہ خدا میں. راہ خدا میں مال دینا غرامت سمجھتے ہیں, راہ خدا میں مال دینا اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے ہیں. ایک تجربہ جو ہمیں ہوا ہے وہ یہ کہ عموماً ظاہر مدارس میں جو نظام تعلیم ہے وہ دنیاوی تعلیم کے الٹ ہے. دنیاوی تعلیم ہے کہ آپ نالائق ترین, نکمے ترین اسکول میں بچے کو داخل کرائیں, وہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, فیس ضرور لیتے ہیں آپ سے. ایڈمیشن فیس لیتے ہیں, منتھلی فیس لیتے ہیں, اور بہت ساری فیسیں لے لیتے ہیں. اگر پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں تو وہاں فیس ہی فیس ہے, پڑھانے کی تو وہ وقت ہی نہیں ملتا. فیس اتنی ہے کہ سارا سال وہ تعلیمی ادارے فیس گنتے رہتے ہیں, یہ بچے فیس پوری کرتے رہتے ہیں. ایک میڈیکل کالج پرائیویٹ میں اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کرے, لاکھوں روپیہ اس کو لگانا پڑتا ہے, 60-70 ہزار روپے شاید منتھلی فیس ہے جو دیتے ہیں پرائیویٹ کالجوں میں ڈاکٹر بننے کے لیے. دینی مدرسوں میں الٹ ہے. دینی مدرسوں میں ان کو پڑھنے کے پیسے دیے جاتے ہیں. عام حوضوں میں, مدارس میں طلبہ کو کھانا دیا جاتا ہے, سارا راشن رہائش دی جاتی ہے, اور بعض مدرسوں میں ان کو شہریہ دیا جاتا ہے, یعنی منتھلی کچھ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے, خرچہ ان کو. اب آپ دیکھیں پھر بھی ادھر فیس دے کے زیادہ جاتے ہیں, ادھر فیس لے کے بھی نہیں آتے, نہیں پڑھتے. یہ عام مدارس کی بات ہے. اب یہاں ہم نے کوشش کی کہ یہ نظام تھوڑا سا اس میں تبدیلی لائیں. جب یہ دنیاوی تعلیم فیسیں دے کے پڑھتے ہیں تو اصل تعلیم, دینی تعلیم, حقیقی تعلیم بھی فیس دے کے پڑھیں, تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں خیراتی طور پر پڑھایا جا رہا ہے, بلکہ آئیں ایڈمیشن لیں, فیس دیں. فارم, ایڈمیشن فارم بعد میں جمع کراتے ہیں, فیس کی معافی کی درخواست پہلے دیتے ہیں. یعنی ایڈمیشن پروسیجر شروع یہ ہوتا ہے کہ فیس معاف کر دیں. اگر فیس معاف کریں داخلہ لیتے ہیں, فیس معاف نہ کریں کہتے ہیں نہیں پھر ہم کسی اور جگہ چلے جائیں. اب اگر مدرسے کو فیس دینا اپنے لیے آر سمجھتے ہیں, شکست سمجھتے ہیں, ننگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو فیس دے دی, اس سے بڑی نالائکی اور کیا ہے. مدرسے کو فیس دے دیں, اس کا مطلب ہے ہم تو بڑے نکمے ثابت ہوئے پھر. محبت ہے, مال سے محبت ہے انسان کو, اس محبت کو باوجود راہ خدا میں مال دینا بر ہے. لنگر کھانا کہیں بھی نہیں ہے, بر ہے. ایک آیت میں نے نہیں پڑھی ابھی تک قرآن کریم میں, کئی دفعہ قرآن کا مطالعہ کیا طالب علمانہ, ابھی تک کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں لنگر کھانا بر لکھا گیا ہو کہ آپ جتنا دبا کے کھائیں اتنا بر زیادہ ہے. لنگر کے ٹوٹ پڑے آپ بر زیادہ ہے. لیکن یہ آیات فراوان ہیں کہ آپ ضرورت کے باوجود, آپ کو ضرورت ہے اپنی, بعض ضرورت کو بہانہ کرتے ہیں. یہ آج کل حالات خراب ہیں, آج کل اب ٹف چل رہے ہیں, کاروبار سخت ہو گیا ہے. قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ جس دن تمہارے پاس زرداری صاحب والا پیسہ آیا وہ دینا آپ خدا کی راہ میں.
قرآن عام مومن کو زرداری صاحب سے الگ فرض کرتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ کمایا ہے یہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، آپ کی اپنی حاجت ہے، محبت ہے آپ کو اس پیسے سے، پھر بھی خدا کی راہ میں دو۔ اہل بیت کا یہ عمل قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ حسنین علیہم السلام بیمار ہوئے، امیر المومنین اور جناب سیدہ نے ان کے لیے نظری روزے رکھے گرمی کے موسم میں کہ بچے ٹھیک ہو جائیں تو ہم نظری روزے رکھیں گے۔ امام بیمار ہوئے، بخار ہو گیا، جو ہوتا ہے عام موسمی بخار ہوا، اب ظاہر ماں باپ ہیں، بچے اچھے لگتے ہیں، انہوں نے نظری روزے رکھے کہ بچوں کو شفا مل جائے، ہم شفا کے بدلے میں روزے رکھیں گے۔ بچے ٹھیک ہو گئے، روزے رکھے، اور 3 روزے تھے نظری۔ ایک دن بھر گرمی میں روزہ، شام کو افطار کا وقت جب آیا، وہ ایک خشک روٹی اور پانی اور دودھ یا جو بھی نمک تھا، عین افطار کے وقت آ گیا در پہ سائل، بھوکا ہوں کھانا دیں۔ اب یوں نہیں تھا کہ یہ فریج سے نکال کے ان کو دے دیں، اہل بیت کے دسترخوان پہ وہی کھانا تھا بس، اس کے علاوہ نہ فریج تھی، نہ فریج میں کچھ تھا، اور نہ کوئی راشن تھا، ذخیرہ تھا کہ اور پکا کے خود کھا لیں، یہ اس کو دے دیں یا کچا راشن اس کو دے دیں۔ جو دسترخوان پہ پڑا ہوا تھا، اپنی افطار کے لیے تیار کیا تھا آج رات کا کھانا، وہ اٹھا کے دے دیا، سائل کو دے دیا۔ فالتو کھانا نہیں تھا، اپنی ضرورت، وہ بھی اشد ضرورت افطار کی، اپنی افطار اٹھا کے دے دی۔ افطار اپنی اٹھا کے دے دی، یہ نہیں کہ بچت ہوگی تو راہ خدا میں دیں گے۔ بر یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے، یہ دے دو خدا کی راہ میں آپ، یہ بر ہے۔ لیس البر، یہ 3 دن ہوا، 3 دن مسلسل اہل بیت کے ساتھ، ایک دن اسیر، ایک دن یتیم، ایک دن مسکین، تینوں آئے، آ کر افطار لے کر اہل بیت کے چلے گئے، اور تینوں دن اہل بیت بغیر افطار کے رات بسر کی۔ افطار سے زیادہ ضروری اور کیا کھانا ہو سکتا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ، اپنی حب و ضرورت کے باوجود یہ مال خدا کی راہ میں دو۔ ذوی القربہ، کن کو دو؟ ذوی القربہ، اقربا کو، ضرورت مند اقربا کو دو۔ آپ کے اقربا میں جو ضرورت مند ہیں ان کو ترجیح پہ رکھو، ان کو پہلے دو۔ والیتامى، یتیموں کو دو۔ والمساکین، مسکینوں کو دو۔ وابن السبیل، اور مسافر جو راستے میں ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں اور ان کے پاس زاد و توشہ ختم ہو گیا ہے، ان کو دو۔ والسائلین، اور ضرورت مندوں کو دو، سوال کرنے والوں کو دو۔ وفی الرقاب، اور غلام آزاد کراؤ، قیدی آزاد کراؤ، جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے زندانوں میں، قید میں یا غلامی کی توق میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کو آزاد کراؤ۔ یہ دوسرا بر، پہلا ایمان، اس کے بعد مال، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یہ بر ہے۔ وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور بر کون ہیں؟ ابرار کون ہیں؟ الہی لوگ کون ہیں؟ دیندار کون ہیں؟ جو عہد کرتے ہیں اور اس عہد کو وفا کرتے ہیں، یہ دیندار ہیں۔ والموفون، وفا کرنے والے، با وفا۔ والموفون بعہدہم، اپنے عہد و پیمان اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے، وفا مکمل ادا کرنے کو وفا کہتے ہیں۔ اور عہد، اپنے ذمہ ایسا کام لینا جس کی حفاظت و پابندی کی جائے، جسے ادا کیا جائے، اس ذمہ داری کو، یہ عہد ہے۔ اذا عہدوا، جب بھی عہد کرتے ہیں اس عہد کو وفا کرتے ہیں، یہ دیندار ہیں۔
اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ والصابرین فی البأساء، بر و ابرار و دیندار کون ہیں؟ جو سختی میں استقامت دکھاتے ہیں۔ بأساء، باس سختی کو کہتے ہیں، باس دشواری، تنگی، سختی جہاں آ جائے استقامت دکھاتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، یہ دیندار ہیں۔ جو دھوپ سے بھاگ جائیں، جیسے علی علیہ السلام کی فوج تھی، بہت مزیدار فوج تھی علی علیہ السلام کی۔ ایک فلم بنی ہے امام علی کے نام سے، اس فلم میں زیادہ توجہ امیر المومنین کے مخالفوں کے اوپر ہے، یعنی شامی لشکر اور دوسرے لشکروں کے اوپر ہے، اور وہ کردار انہوں نے بڑے اچھے فلمائے ہیں۔ امام علی شاید یہاں پاکستان میں شہید کوفہ کے نام سے وہ فلم متعارف ہوئی ہے، بہت اچھی سبق آموز، تاریخ کے بہت قریب ہے وہ فلم۔ اس میں فلمائی ڈرامائی پہلو بھی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ڈرامائز کرنے کے لیے اضافہ کی گئی ہیں، ہنری چیزیں، آرٹ ہے، لیکن اصل مطلب، لب مطلب تاریخ سے لیا گیا ہے۔ ایک پہلو رہ گیا ہے اس کے اندر، تھوڑا سا بیان ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا، وہ امیر المومنین کی اپنی فوج اور اس کے دلچسپ و عجیب و غریب کام بعض موقعوں پر ہے، جیسے خوارج کا اقدام، جہاں مالک اشتر جنگ لڑ رہے ہیں اور خوارج امیر المومنین کے ساتھی تھے، چھوڑ کر امیر المومنین کے مخالف بن گئے اور تلواریں امیر المومنین کے خلاف نکال لیں۔ اس قسم کے چند نمونے ہیں، لیکن اس فوج کے اور بہت دلچسپ کام ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ سختی برداشت نہیں کرتے تھے، یہ سرے سے، گرمی انہیں بہت لگتی تھی، باقی شامیوں کو نہیں لگتی تھی، امیر المومنین کے دشمنوں کو نہیں لگتی تھی، معاویہ کی فوج کو سرے سے گرمی نہیں لگتی تھی، وہ گرمی میں بھی ایسے حملے کرتے زبردست تابڑ توڑ، ان کو بہت گرمی لگتی تھی۔ جب امیر المومنین کہتے اٹھو قیام کریں، کہتے تھے گرمی ہے، پھر انتظار کرتے گرمی گزر جائے، پھر کہتے اٹھو قیام کریں، کہتے اب تو سخت سردی ہے، اس سردی میں کون قیام کرے گا، اس میں تو تلوار پکڑی نہیں جاتی، اس میں تو کب کبھی ختم نہیں ہو رہی ہماری، 32 بج رہی ہے اس میں ہماری۔ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ امیر المومنین ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہو تو ڈھینگے بہت مارتے ہو، تم اپنی فوج کے بارے میں کہا، ڈھینگے بہت مارتے ہو، تقولون کیتا و کیتا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم ایسی کی تیسی لگا دیں گے۔ یہ علی کی فوج کے جملے جو خود علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ تم جب اکٹھے بیٹھتے ہو تو یہ کہتے ہو کیتا و کیتا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسی کی تیسی لگا دیں گے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم دشمن کو الٹا لٹکا دیں گے، ہم اس کو مار بگائیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم سولی پہ چڑھا دیں گے۔ یہ آپس میں بیٹھ کر کمرے میں پنکھے لگا کے یہ بات کرتے ہو، لیکن جب میدان آ جاتا ہے، میدان جنگ آ جاتا ہے، جب تلواروں کی چھنکار آتی ہے، جب تلوار اور ڈالیں ٹکرانے کے شعلے آنکھوں سے دیکھتے ہو تو پھر اس وقت تمہاری آنکھیں پھر جاتی ہیں اور تم اس وقت کہتے ہو ہائی دی حیادا، کہتا وہ کہتا، وہ کہنے والے کہتے ہیں ہائی دی حیادا، اب بھاگیں کہاں سے، اب چارہ کیا ہے، اب بچانے والا کون ہے، اب بنے گا کیا ہمارا، پھنسا دیا۔ وہ علی علیہ السلام کو بار بار آپ کہتے تھے پھنسا دیا آپ نے، مروا دیا آپ نے۔ اس قسم کی یہ فوج تھی، باس میں، سختی میں استقامت نہیں دکھاتے تھے۔ دیندار کون ہیں؟ سختیوں میں، باس میں، سختی میں استقامت دکھانے والے، صابرین، والصابرین فی البأساء والضراء، تکلیف اور ضرر و دکھ اور رنج کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر صبر و استقامت دکھانا، یہ دینداری ہے۔ وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہ ایمان والے ہیں، یہ متقی ہیں۔ پس دینداری کا معیار وفائے عہد ہے، جملہ اور اقدار کے ساتھ، والموفون بعہدہم اذا عہدوا، جب عہد کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ،
اس عہد کو نبھاتے ہیں آخر تک، ہر حالات کے اندر راہ خدا میں قائم رہتے ہیں و قیام کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون۔ اس سے پہلے آل فرعون کا ذکر ہے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ پہلے اشارہ گزرا تھا اسی آیت کی طرف، ان شر الدواب، بدترین حشرے، انسان نہیں کہا شر الناس، انسان نہیں کہا شر الانسان یا شر الناس نہیں کہا، شر الدابہ، رینگنے والے، زمین کے اوپر رینگنے والے، یعنی انسانیت کے بھی قابل نہیں ہے کہ ان کو انسان کہا جائے، شریر ترین، شرارتی ترین رینگنے والے زمین کے اوپر کون سے ہیں؟ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، جو دین خدا کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اور کون سے ہیں؟ شر الدابہ، بدترین مخلوق، شر الدواب، جو کچھ زمین پہ ہے اس میں سے بدترین حشرہ، بدترین چرندہ، بدترین رینگنے والا زمین کے اوپر کون ہے؟ الذین عاہدت منہم، جو عہد کرے آپ کے ساتھ، ثم ینقضون، پھر عہد توڑ دے، وفا نہ کرے۔ یہ شر الدابہ ہے، بدترین دابہ، بدترین رینگنے والا۔ کس قدر تحقیر ہے اس لفظ کے اندر، توہین ہے۔ کیوں توہین ہے؟ چونکہ یہ قابل توہین ہے، یہ شخص قابل تقدیر و تحسین نہیں ہے، اس قابل بھی نہیں۔ قرآن نے، اللہ نے اس کو سمجھا کہ اسے انسانوں میں شمار کرے خدا۔ شر الدواب عند اللہ، جو عہد پورا نہیں کرتا، ذمہ داری پوری نہیں کرتا، ذمہ داری لیتا نہیں ہے، یہ بھی شر الدابہ ہے۔ بے شک نمازیں پڑھے، اس کو رینگنا کہتے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے، خدا کہتے ہیں دابہ، رینگ رہا ہے، شر الدابہ۔ نمازیں پڑھتا ہے، ذمہ داری نہیں لیتا، عہد نہیں نبھاتا، روزے رکھتا ہے، عہد نہیں کرتا، خود ساختہ اعمال، نیکیاں مشرق و مغرب کو منہ کرتا ہے، لیکن عہد نہیں ہے، متعہد نہیں ہے، ذمہ داری اپنے دوش پہ نہیں لیتا اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، ہر دفعہ، فی کل مرہ، ہر دفعہ عہد کر کے توڑ دیتا ہے، ہر دفعہ عہد باندھ کے توڑ دیتا ہے، ہر دفعہ کوئی ذمہ داری لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، وفا نہیں کرتا۔ ایک دفعہ بھی اس نے ذمہ داری لے کے پوری نہیں کی، شر الدابہ ہے خدا کی بارگاہ میں۔ وہم لا یتقون، ان میں تقوی نہیں ہے، بے تقوی انسان ہے۔ سب سے زیادہ عہد کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، آغاز ہی سورہ توبہ کا اس مطلب سے شروع ہوتا ہے، چونکہ سورہ توبہ بہت جامع آیت ہے، سورہ ہے، اور ایک اہتمام کے ساتھ رسول اللہ نے اس کی تبلیغ بھی کروائی۔ سورہ توبہ کی تفاسیر میں، شان نزول سورہ توبہ میں یہ بات شیعہ سنی سب کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب سورہ توبہ یا سورہ براءت، دو نام ہیں اس کے، سورہ براءت بھی کہتے ہیں اور سورہ توبہ، یہ تنہا سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ قرآن میں نازل نہیں ہوئی، بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے۔ باقی سب صورتوں میں بسم اللہ نازل ہوئی ہے، اس میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ جب یہ سورہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آیات، رسول اللہ کو حکم ہوا کہ یہ آپ پہنچائیں، اعلان کریں، عام کریں، تمام مومنوں کو اور دوسروں کو سنائیں۔ مکہ کو، اہل مکہ کو سنانے کے لیے
یہ سورہ رسول اللہ نے خلیفہ اول کو انتخاب کیا، حضرت ابوبکر کو انتخاب کیا کہ آپ جائیں یہ سورہ پڑھ کے اہل مکہ کو سنائیں۔ سورہ ان کو حوالے کیا، لکھ کے دے کے، اور 7 افراد اور روانہ کیا کہ آپ سنائیں پڑھ کر۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی آیت نہیں، وحی نازل ہوئی رسول اللہ پر کہ نہ، یہ سورہ اس طرح سے اہل مکہ کو نہ سنائیں بلکہ تبدیل کریں، مبلغ بدلیں، آپ تبدیل کریں مبلغ سورہ۔ تفاسیر میں ہے، سب تفاسیر کے اندر ہے، اور وہ مبلغ یہ کہ علی ابن ابی طالب کو بھیجیں آپ کہ یہ سورہ وہ پڑھ کر سنائیں لوگوں کو، مشرکوں کو۔ سورہ کا مضمون ہی اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے جس شخصیت کی ضرورت ہے، جس مزاج کی ضرورت ہے، جس قسم کے حوصلے کی ضرورت ہے، جس طرح کے انداز کی ضرورت ہے، وہ فقط امیر المومنین کا انداز ہے۔ چونکہ اس سورہ کے اندر بڑی دو ٹوک باتیں ہیں، وہ دو ٹوک آدمی چاہیے یہ بات کرنے کے لیے، جو بالکل لگی لپٹی سے کام نہ لیتا ہو، جو بالکل کسی کو نرم گوشہ نہ دکھاتا ہو، جو حق ہے بالکل بیان کر دے، اچھا لگتا ہے تو، برا لگتا ہے تو بیان کر دے۔ چونکہ بعض ہوتے ہیں اس طرح کے جو دین کے اللہ سے زیادہ خیرخواہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واضح، وہ واضح نہیں بتاتے، تھوڑا سا گول مول کر کے، کچھ چھپا کے، کچھ ڈیلیٹ کر کے، کچھ کو گرے کر کے بتاتے ہیں، گرے پیغام پہنچاتے ہیں، وائٹ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ نہیں پہنچاتے، یعنی کالے کو کالا اور سفید کو سفید نہیں کہتے، بلکہ کالے اور سفید کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ گرے بنتا ہے۔ اس کو ڈم کر کے، مدھم کر کے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی چالاکی کر رہے ہیں، بڑا اجتہاد کر رہے ہیں، بڑا نرم کر کے۔ اللہ نے نرم کرنا ہوتا تو خدا خود نرم کر دیتا اس بات کو۔ مثلا اگر یہ آیا سورہ جمعہ کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ لوگ جو جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ اور یہ دو ٹوک بات ہے، آپ اس کو اسی طرح سے جا کر پیش کریں۔ لیکن اگر بیچ میں درمیانہ رو آدمی اور معتدل آدمی، جو ہمارے کہنے کے مطابق معتدل ہے، یعنی گول مول کرنے والا، گرے مبلغ اور گرے تبلیغ جو کرتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں کرتا، کالے کو سیاہ اور سفید کو سفید نہیں کہتا، بلکہ سیاہ سفید ملا کے بات کرتا ہے، یہ جا کر کیا کہتا کہ دیکھو بھائی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آیت قرآن کی کتاب دی ہے، یہ قرآن کی کتاب، آپ اس پر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر ممکن ہے کوئی سخت بات آپ کے بارے میں ہو جائے، وہ آپ کے دل ٹوٹ جائے گا اس سے، اور اس طرح سے کرو کہ اس پر عمل کرو، مہربانی کرو کہ کوئی سخت بات نازل نہ ہو جائے۔ یا مثلا قرآن کریم کی دو ٹوک آیت اتری ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو تمہارا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ، لکم دینکم ولی الدین۔ اب یہ بات کرو دو ٹوک جا کر ان سے، کافروں سے۔ یہ دو ٹوک بات کرنے کے بجائے معتدل آدمی کیا بات کرے گا؟ دیکھیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم دونوں نے مل کے رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ کبھی آپ ہمارے پاس آ جایا کریں، کبھی ہم آپ کا سمجھوتا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا دل آزاری نہ کریں، ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں۔ ایک ہی راہ ہے، آخر میں تو مقصد ایک ہی ہے دونوں کا، آپ ادھر سے جا رہے ہیں، ہم ادھر سے جا رہے ہیں۔ وہ خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے جا کر؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو، اے کافرو، میں تمہاری طرف نہیں آ سکتا، تم میری طرف نہیں آؤ گے، تمہارا اپنا راستہ ہے، میرا اپنا راستہ، یہ بات کرو جا کر۔ اور وہ جا کر ڈپلومیسی کی زبان بیان کرنا شروع کر دی۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی آمولی دامہ ظل العالی، امام خمینی نے انہیں اپنا سفیر بنا کے گورباچوف کے پاس بھیجا۔ وہ تو جانتے ہی ہیں آپ گورباچوف کون ہے، ماشاءاللہ، نپولین کے بعد گورباچوف سے بھی زیادہ آشنا ہے۔ آخری روس کا آخری بادشاہ، سوویت یونین کا آخری امپراتور گورباچوف ابھی زندہ ہے، ظاہراً زندہ ہے، جس کے زمانے میں روس ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے کئی ممالک میں تقسیم ہو گیا، سوویت یونین۔ اس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پیغام بھیجا کہ تم دین کی طرف آؤ، خدا کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔
سرمایہ داری نظام کی طرف نہ جاؤ. وزیر خارجہ موجود ہے, وزارت خارجہ, سفیر, ڈپلومیٹ سب موجود ہیں. امام نے اوضاع علمیہ کا استاد چنا, اور وہ بھی ایسا استاد چنا جس کو بالکل ڈپلومیسی نہیں آتی, بالکل خالص اصطلاحی عالم, خالص اصطلاحی عالم. ان کو چنا کہ آپ جا کر فیلسوف, مفسر قرآن جو صرف دین پڑھا ہے جنہوں نے, ان کو چنا کہ آپ جا کر سفیر بن کے گورباچوف کو یہ پیغام پہنچاؤ. استاد بزرگوار جب گئے وہاں واپس آئے تو کئی عمومی محفلوں میں بھی اس رویداد کو بیان کیا, اور خصوصاً بعض خصوصی نشستوں میں جو توفیق ہمیں ہوتی تھی ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی, اس میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا انہوں نے کہ کس طرح جانا ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے وہاں پر تو گورباچوف نے آدھا گھنٹہ ٹائم رکھا کہ اس پوری ملاقات کے لیے آدھ گھنٹہ ہوتا ہے. سفیروں سے ملنے کے لیے عموماً ایسا ہی ٹائم دیتے ہیں, اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سفیر جو پیغام لے کر جاتے ہیں کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے, سیل ہوتا ہے اور بند ہوتا ہے. سیل وہ اس کے ہاتھ میں اسی طرح بند دے دیا جاتا ہے, وہ اس کو وصول کر کے بعد میں پڑھتے ہیں اور 15-20 دن 2 ہفتوں کے بعد جواب دے دیتے ہیں. یہ عموماً سفارتی پیغاموں کا یہ قانون ہے دنیا کے اندر. اس قانون کے مطابق وہ کھڑے ہوئے جا کر میز لگی ہوئی تھی, یہ وفد پہلے پہنچ گیا, پھر اندر سے گورباچوف آیا, اس نے آ کر پہلے سارے وفد سے ہاتھ ملایا, تعارف ہوا یہ کون ہے. اس کے بعد گورباچوف نے ہاتھ بڑھایا کہ یہ پیغام جو امام کا ہے, انہوں نے بتایا کہ ہم پیغام امام کا لے کر آئے ہیں, تو اس نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ مجھے دیں. تو اب یہ حوزے کے استاد تھے, اگر ڈپلومیٹ ہوتا تو دے دیتا, انہوں نے نہیں دیا پیغام, اس کے ہاتھ میں نہیں دیا, اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ کے رکھا, اور مترجم سے کہا جو روسی زبان میں ترجمہ کر رہا تھا کہ آپ گورباچوف کو کہو کہ میں ڈاکیہ بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ مبلغ بن کر آیا ہوں, میں نے یہ پیغام تجھے پڑھانا ہے لفظ بلفظ, مجھے امام نے حکم دیا ہے کہ یہ تجھے پڑھا کے سمجھا کے جانا ہے. مترجم یہ سن کر گھبرا گیا کہ میں دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کے سب سے بڑے سلطان کو یہ جملہ کیسے ترجمہ کروں میں اس کے سامنے. اس نے گول مول کرنا شروع کر دی بات کہ جناب گورباچوف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا مہلت دیں, وقت دیں تو بات چیت ہو جائے تو بہتر ہے, اس طرح کی. استاد فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ نہیں کر رہا, ترجمہ نہیں کر رہا. تو انہوں نے اپنے ہمراہ جو وفد گیا ہوا تھا اس وفد کے ایک رکن کو کہا کہ آپ میری یہی بات انگلش میں اس کو ترجمہ کر کے بتاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اسے کہو کہ میں ڈاکیہ نہیں ہوں, میں مبلغ ہوں, اور یہ پیغام میں آپ کو تدریس کرنے آیا ہوں, تعلیم دینے آیا ہوں آپ کو, نہ کہ پہنچانے آیا ہوں, صرف آپ کے ہاتھ میں تھمانے آیا ہوں. اس وفد کے رکن نے یہ پیغام ترجمہ کر دیا اسی طرح جس طرح جناب استاد نے فرمایا. گورباچوف کا رنگ سرخ ہو گیا غصے اور غضب سے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ مجھے پڑھانے آئے ہیں یا تعلیم دینے. لیکن چونکہ وہ کیمروں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ان کو رکھنا ہوتا ہے یہ آپ میڈیا کے سامنے اپنا بھرم, تو کہنے لگا ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا دینے آئے ہیں, کیا پڑھانے آئے ہیں. تو بیٹھ کے انہوں نے پیغام کھولا کتاب کی طرح, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد ایک جملہ امام کا پڑھا, پھر اس کا معنی کیا, وضاحت کی, کہا یہ ترجمہ کرو اس کے لیے. 2.5 گھنٹے پورے استاد بزرگوار نے 2.5 گھنٹے میں امام کا پیغام اس کو تعلیم دیا, ایک ایک جملہ. اور مزے کی بات ہے کہ چونکہ استاد ہے, معلم ہے, ڈپلومیٹ نہیں ہے, استاد کا طریقہ ہوتا ہے ایک بات سمجھا کے پھر طالب علم سے پوچھتا ہے کہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. بار بار بیچ میں گورباچوف کو پوچھتے تھے کہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. اگر وہ کہتا سمجھ آ گئی ہے تو پھر اگلا جملہ پڑھتے, ورنہ پھر اسی کی مزید وضاحت کرتے. اگر وہ سر نہ ہلاتا حامی, اگلا جملہ. اس طرح دو ٹوک بات کرو, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, گول مول بات مت کرو. جس طرح پیغام خدا ہے اسی طرح یہ پیغام ان تک پہنچاؤ. وحی نازل ہوئی کہ آپ مبلغ بدل دیں, امیر المومنین کو بھیجیں, علی علیہ السلام کو بھیجیں, چونکہ علی علیہ السلام حق بات کرنے میں بے جھجک ہیں. حق بات کرنے میں کسی کے سامنے بھی کوئی چیز آڑے نہیں آتی,
رشتہ دار ہو، قریبی ہو، دور ہو، دوست ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہو، امیر المومنین کو حق بات کرنے میں آر نہیں آتی تھی۔ بعض ہوتے ہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ مومن صاحب کا دل نہ ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اللہ کی بات سے دل ٹوٹتا ہے تو بہتر ہے ٹوٹ جائیے۔ ہم دین چھپائیں، دین کتمان کریں کہ اس کا دل نواب صاحب کا، چودھری صاحب کا بچ جائے، شاہ صاحب ناراض نہ ہو، وڈیرا ناراض نہ ہو، ہم بات نہ کریں اس کے سامنے، دو ٹوک بات کرو۔ سورہ برات شروع جہاں سے ہوتی ہے، برأتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے رسول، اللہ اور رسول بری ہیں، بیزار ہیں ان مشرکوں کے ساتھ جن کے ساتھ پہلے معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، ان سب سے اللہ اور رسول بری ہیں، لا تعلق ہیں۔ فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اعلان براءت تبرہ ہے، یہ تبرہ قرآن ہے کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے، وہ رسول بری ہے مشرکوں سے، یہ حج اکبر میں اعلان کر دو۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، توبہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، لیکن اگر تم نے انحراف کیا تو جان لو اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کا مطلب بعد میں بیان کریں گے، وقت تمام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔